مزارات اولیاء پر دعا کا درست طریقہ کیا ہے؟ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اکثر کہ جائیں تو دعا کیسے مانگیں۔ تو اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دینے والے زائرین اور دعا کرنے والوں کے لیے دو طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا، یہ توجہ سے آپ نے سننا ہے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کا محتاج اور فقیر ہے اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی دعا مانگیں، مزارات پر جا کر، نام لے کر، حوالہ دے کر، دعا کا مخاطب اللہ ہی ہونا چاہیے۔ اور جو صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، ان کا محض وسیلہ، ان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، لیکن مخاطب یا مانگنے کا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہونی چاہیے۔ تو پہلا طریقہ کیا ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے، اپنی حاجت روائی کے لیے فوکس اللہ تعالیٰ کی ذات کو کرنا ہے، لیکن دعا میں صاحب مزار کی روحانیت، بزرگی اور ان کی جو دین کے لیے خدمات ہیں اس کا وسیلہ پیش کرنا اور اس وسیلے سے دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور یہ ایک طریقہ ہے۔ وہ کس طرح کہ یا اللہ اس صاحب مزار، میرے پیر و مرشد، یہ جو اللہ کا ولی ہے جس کے مزار پہ میں حاضر ہوا ہوں، اس کی برکت سے اور اس پر جو تم نے رحمت اور اپنے انعامات عنایات کی بارش کی ہوئی ہے، اس کے صدقے اور اس کی بزرگی اور اس کا جو مقامات تیرے عطا کردہ مقامات ہے، اس کا وسیلہ دے کے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ اپنے اس دوست، محبوب، مقرب، اس روح قدسیہ کے طفیل وسیلے سے میری یہ تمام حاجات پوری فرما۔ یہ ایک طریقہ ہے اور یہ درست طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ اب یہاں آ کے ہم تھوڑا سا مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونا، صاحب مزار کا وسیلہ دینا، ایک یہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار سے مخاطب ہونا، صاحب مزار سے مخاطب ہونا، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ ہم جہاں آ کے تھوڑا سا مغالطہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کر پاتے، صرف الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے ہم معاملہ اپنا خراب کر لیتے ہیں، کیس خراب کر دیتے ہیں۔ الفاظ کا درست چناؤ ہوگا تو دوسرا طریقہ بالکل درست ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دعا مانگنے والا صاحب مزار کو مخاطب کرے، مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، اے اللہ تعالیٰ کے ولی، میری یہ حاجات ہیں، یہ میری مرادیں ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری التجائیں ہیں، یہ میرے مسائل ہیں، یہ میری جمیع جو بھی مناجات حاجات ہیں، ان کو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو آپ سے محبت کرتا ہے، جو آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے طفیل اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے۔ لہذا میرے لیے آپ دعا کریں، میرے لیے
صاحب مزار سے کہ نا آپ دعا کریں. تو اس میں کیا ہوا؟ طلب اس میں بھی اللہ ہی سے کی جا رہی ہے. پہلے والے طریقے میں براہ راست اللہ سے مخاطب ہیں ہم، وسیلہ دے رہے ہیں صاحب مزار کا. دوسرے طریقے میں صاحب مزار سے مخاطب ہیں، میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ حاجات ہیں، میری یہ مرادیں ہیں، آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میرے یہ تمام مسائل حل فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ تمام چیزیں عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام مسائل سے چھٹکارا عطا فرما دے. آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلے طریقے میں بھی طلب کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے. اور دوسرے طریقے میں بھی طلب کس سے کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے. تو بطور وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے دونوں طرف سے، بطور وسیلہ. یہ طریقہ بھی اس لیے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جسے چاہے اس کی التجا سنوا دے. کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی قبر والا ہو یا زندہ چلتا پھرتا انسان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے بغیر نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. یعنی جو زندہ ہے وہ اگر سن رہا ہے یا بول رہا ہے تو کس کی توفیق سے بول رہا ہے؟ کس کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہے نا. تو جو مزار میں ہے، اگر اللہ چاہے گا، اگر اللہ نے واقعی اسے وہ مقام عطا فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اذن عطا فرمایا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے وہ آپ کی بات سن بھی لے گا اور اللہ تک پہنچا بھی دے گا. ذہن میں وہی بات آتی ہے کہ اتنا تردد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. بیچ میں یہ بابے کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بزرگ کو، اللہ کے ولی کو، یا ان کو بیچ میں ڈالنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ ڈائریکٹ اللہ سے. اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے، اللہ تو شارک سے بھی قریب ہے. تو بھائی وسیلے کا جو تصور ہے یہ بھی تو اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے نا. وسیلے کا تصور احادیث میں بے شمار جگہ ہے. یہ جو تصور آتا ہے وسیلے کا، تو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں سے نابینا ہو گئے. واقعہ بڑا طویل ہے، اشارتاً میں بات سمجھا دیتا ہوں. تو کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے ہاتھ اپنی اپنا کرتا بھیجا کہ اس کو سامنے رکھ کر دعا مانگیں. تو انہوں نے اسے سامنے رکھ کر دعا مانگی. تو کیا ہوا؟ پھر بینائی واپس آ گئی. کیا سامنے رکھا؟ کرتا، جبہ، قبا. اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو بینائی واپس آ گئی. کس کی آ گئی؟ اللہ کے پیغمبر، نبی، اللہ کے نبی وسیلے کے ذریعے دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح حدیث میں ہے، بنی اسرائیل کے 3 لوگ تھے، وہ غار میں پھنس گئے، اوپر سے پتھر گرا، غار میں پھنس گئے. تو تینوں نے اپنے اپنے جو نیک اعمال انہوں نے زندگی میں کیے تھے اس کا حوالہ دیا، اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی. وہ پتھر سے رکھ گیا اپنی جگہ سے اور وہ غار سے باہر آ گئے. حدیث ہے، یہ بنی اسرائیل کے 3 افراد تھے ایسے. تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں نے فلاں نیک کام کیا تھا، تو اس کے وسیلے سے تینوں نے اپنے اپنے جو نیک کام زندگی میں کیے تھے اس کے وسیلے سے وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر آ گئے. اب یہاں پھر وہی سوال آئے گا
کہ نیک کام کا وسیلہ اور چیز ہے، نیک کام کا وسیلہ اور چیز بھائی، لیکن نیک کام کرنے والے کا وسیلہ نہیں دینا۔ نیک عمل کی اہمیت اس عامل کی وجہ سے ہی ہے نا، جس نے وہ عمل کیا ہے اسی وجہ سے اس عمل کی ویلیو ہے۔ تو جس نے کیا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، عمل کی بڑی ویلیو ہے۔ یعنی عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں لیکن عامل کا وسیلہ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ یہ کون سا کلیت، کون سا طریقہ ہے؟ لہذا یہ ایک دلیل کے طور پر بات پیش کی ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں دعا مانگنے کے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر صاحب مزار جو ہے وہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ سے اس حاجت مند کے مقاصد کو پورا کر دینے کی التجا کرتے ہیں۔ اس طریقے میں بھی حاجت مند بالواسطہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے، نہ کہ صاحب مزار سے۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اب یہ وہ جو بات ہے نقطہ کہ یہ ہے طریقہ کار دعا کا، نہ صرف دعا کا بلکہ ہمارے جو عام روزمرہ ہم گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں بھی احتیاط یہی رکھیں کہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لیں، اور وسیلے کے طور پر پھر کسی کا بھی نام ساتھ لگا لیں ہم۔ لیکن یہ کہنا کہ کسی بزرگ کا، اللہ کے ولی کا نام لے کر بالخصوص یہ کہنا کہ وہ یہ کام کر دیں، تو اس پر پھر شریعت کے کچھ اصول اور کچھ چیزیں لاگو ہو جائیں گی۔ تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے بس۔ باقی عقیدہ یہ ہے کہ وسیلے کے طور پر ان سے مخاطب ہو کر اللہ کی بارگاہ سے طلب کرنا یہ جائز ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ شیخ، مرشد یا اولیاء اللہ، بزرگان دین اور جو ہمارے صلحاء ہیں، ان سے جو دعا کرانے کی صورت میں بھی جو حاجت مانگتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہی سے تصور کرتے ہیں، متصور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگتا ہے۔ کوئی ولی اللہ یا کوئی شیخ طریقت یہ نہیں کہتا کہ اے حاجت مند یہ سب کچھ میں نے تجھے دیا ہے یا میں دے رہا ہوں، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ہم بھی اسی سے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ بعض اوقات اب یہاں بات وہ آ گئی جو اکثر ہماری دیکھنے میں آتی ہیں یہ باتیں، اور پھر مجھ جیسے یا اہل علم جو مطلب ہم تو کیا کریں گے دفاع، جو واقعی اہل علم ہیں ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے جاہلانہ اعمال کی وجہ سے، تصورات کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے۔ وہ کیا کہ پیر صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ پیر صاحب یا بابا جی یا صاحب مزار کا کہ مجھے اولاد دے دیں، مجھے صحت دے دیں، میرا یہ مسئلہ حل کر دیں۔ یہاں کے مسئلہ بنتا ہے، اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس وہ جو دو طریقے بتائے گئے ہیں وہی سب سے بہتر، مناسب وہی دو طریقے ہیں، اور اسی دونوں بتائے گئے طریقوں کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کریں۔ اور مزار پر حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ وہ عمل نہ کریں کہ دیکھنے والا مغالطے میں آ جائے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے اوپر ٹھک کر کے ہم فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور جو عمل کر رہا ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ تو اگر یہ والا کلچر آ جائے، اس طرح کا ماحول بن جائے، تو یہ جو بیسک قسم کی یعنی فضول قسم کی کہہ لیں آپ بحثیں ہیں، اس سے تو ہماری ویسے ہی جان چھوٹ جائے۔ جب اس سے ہماری جان چھوٹے گی تو ہم اپنے اصل اور دیگر مقاصد کی طرف چلے جائیں گے۔
تو امید ہے کہ یہ بات جو ہے یہ کافی حد تک سمجھ میں آ گئی ہوگی.